بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آج 17 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ افغانستان میں کل کے دن اور آج کے ابھی تک کیا کیا معاملات ہوئے۔ ہم آج جو ہے وہ اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ افغانستان کی انٹیلیجنس فورسز جو ہیں وہ انہوں نے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ کے دفتر پر جناب چھاپہ مارا اور وہاں سے 60 لوگوں کو گرفتار کیا جو کہ مختلف رشوت خوری اور کرپشن کے معاملات میں ملوث تھے، اور ان کو جناب انہوں نے قانون کے دائرے میں لے آئے، گرفتاری کر لی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نیشنل منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ افغانستان کی۔ کل کی نیوز میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک ویڈیو جو پانچ شیر کے علاقے کی وہ بہت پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور افغانستان کے یہ جو دوسرے ملک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہمیں انسانی حقوق پر تشویش ہے۔ تو اس کے متعلق جناب منسٹری آف نیشنل ڈیفنس نے باقاعدہ ایک ریسرچ اور اس کے پراپر اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر پراپر جو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر تو یہ ویڈیو پرانی ہوئی تو پھر بتا دیں گے، اگر یہ نہیں ہوئی تو اس میں ملوث تمام لوگ جو کہ جن لوگوں نے کوئی ایسا غلط اقدام کیا ہے تو ان کو قانون کے دائرے میں لا کے جو سزا بنتی ہوئی وہ دیں گے۔ اس کے بعد جناب قندوز سے ایک خبر ہے کہ وہاں پہ انہوں نے 2 لوگوں کو گرفتار کیا، جو کہ عین اس وقت گرفتار کیا جب وہ ایک بزنس مین کو گرفتار کر رہے تھے اغوا کاری کے لیے، کچھ پیسے یا تاوان کے لیے۔ اور ہم آپ کو تمام خبریں بتائیں گے، اور ان خبروں میں قانون کی بالادستی دیکھیے کہ ادارے کس طرح، تمام ادارے اپنا کس طرح کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے بات کریں گے جناب انڈسٹریل پارک جو ہے وہ فیرازون ٹاؤن میں، جس کا 5 ماہ پہلے ملا عبدالغنی برادر جو ہیں انہوں نے افتتاح کیا تھا۔ یہ ایک ان کا جو ہے وہ منسٹری آف اکنامکس کا ایک جناب زون انڈسٹریل پارک بنا رہے ہیں، اس کا آج ایک حصہ مکمل ہوا، اور اس کی انہوں نے پراپر جناب 5 ماہ بعد بڑی ڈیٹیل سے انفارمیشن دی ہے، کیا کیا لگا، کتنا کمپلیٹ ہوا، اور ایسا ہم نے کبھی اپنے پاکستان میں نہیں دیکھا کہ ہر ایک چیز کی بڑی انفارمیشن ڈیٹیلڈ ہمیں ملتی ہو۔ یا اگر ملتی ہے تو میڈیا کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچتی، میڈیا تقریباً اسی کام میں لگا ہوتا ہے کہ پولیٹکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب منسٹری آف پبلک ورکرز نے بتایا کہ ایک ہائی وے جو ہے وہ قندھار ہائی وے، جس کے اوپر 80 کلومیٹر کا علاقہ انہوں نے کنسٹرکٹ کیا ہے، اس کے اوپر ری بلڈ کیا ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے، اور یہ 9 ماہ میں کمپلیٹ ہوا، 400 ملین افغانی اس کے اوپر لگے ہیں۔ ہر ایک چیز کی پراپر انفارمیشن ہر ادارہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل پروٹیکشن کا بامیان میں، جہاں پہ انہوں نے 8 لوگ گرفتار کیے جو کہ کنجر جو ہے نا صحرا، اس میں سے پرندوں کو شکار کر رہے تھے، جو کہ قانونی طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہوا، جس کو قانونی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جانوروں اور پرندوں پر پابندی ہے، اور ان جانوروں کی وہ سزائیں ہیں برابر، جو اگر کوئی لوگ غیر قانونی طور پر کریں گے تو ان کو ہم قانون کے زمرے میں، قانون کے اندر لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ ہلمند افیشل جو ہیں وہ صوبہ ہلمند سے انہوں نے جناب خبر دی کہ وہاں پہ تقریباً 500 افغانی جو وہ لوگ جو بے آسرا ہیں، جو لوگوں کے گھر نہیں ہیں، ان لوگوں میں تقریباً 5 ملین افغانی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ یہ انہیں امہ چیریٹی کی طرف فاؤنڈیشن ہے ایک، ان کی طرف سے انہیں چیریٹی کی گئی، جو تقریباً 10,000 افغانی کرنسی میں بنتے ہیں فی فیملی کو۔ اس کے علاوہ جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنٹ کی ایک خبر ہے کہ انہوں نے جناب ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے 4 لوگوں پر، جو کہ بطہ خوری اور تاوان کے کاموں میں ملوث تھے، جو مختلف کاروباری لوگوں کو گرفتار کرتے تھے اور ان سے تاوان، ان کے خاندانوں کو تنگ کر کے ان سے تاوان ڈیمانڈ کرتے تھے۔ یہ دیکھیں انہوں نے پراپر کام کر رہے ہیں تاکہ ہر ایک چیز اس طرح ان کے ملک میں بزنس اور کاروباری لوگ زیادہ آئیں گے، انہیں پتہ ہوگا ہمیں پروٹیکشن ہے۔ اس کے علاوہ ہم جناب ایکٹنگ منسٹری آف پبلک ہیلتھ ڈاکٹر کلندر عبد، انہوں نے بتایا کہ جو ایران کی ہیلتھ آف منسٹری ہے انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مختلف شعبہ جات میں ان کی مدد کریں گی صحت کے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور
اس کے علاوہ صوبہ بامیان سے ایک اور خبر ہے کہ انہوں نے جناب وہاں پہ تقریباً 270 نئے ملیٹنٹ جو ہے گریجویٹ ہوئے ہیں، ان کو میں پولیس کی جو یونیفارم ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور 270 جناب گریجویٹ ہو کے ملک کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں جو عام پولیس والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب قندھار صوبہ سے جناب کمانڈر جو ہے وہ ان کی کوئی شاید کوئی فورس ہے 205 البدر، ان کے کمانڈر نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً انہوں نے 2 آدمیوں کے گروہ کو گرفتار کیا ہے ابھی تک، جو ملٹری سامان دوسرے ملکوں میں سمگل کرتے تھے، وہ ادھر سے چوری کر کے ابھی تو وہ پاکستان میں سمگل کر رہے تھے۔ تو اس سے پہلے بھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسی کئی کارروائیوں کو متعدد بار روکا ہے، لیکن اس بار انہوں نے گرفتار کیا۔ اور اس کے علاوہ جناب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے طرف سمرقند میں جناب منعقد ہوئی، جس میں تمام ممبر ملک ہیں جو ایس سی او کے، انہوں نے شرکت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک اچھا افغانستان کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ بہت اچھا سائن ہے، تاکہ یہ تمام ملک جو ہمسایہ ملک ہیں وہاں پہ جائیں، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور یہ جتنی خبریں ہم نے آج آپ کو دی ہیں، ان میں تمام خبروں میں قانون کی بالادستی ہے، قانون کس طرح عمل میں ہے، ہر ادارہ ایکٹیو ہے، ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ سارا کس طرح سے اسلامی قانون کی طرف سے، اسلامی قانون اور اسلامی لوگ، وہ لوگ جو دین کی جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں، انہوں نے ہر ادارے کو اسلام کے قانونوں کے مطابق بنایا، کیونکہ اسلامی نظام ہے سارا، اور وہ مکمل طور پر ہر ایک چیز کو ڈیل کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کل جو ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب جو امیر محترم تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں، ان کی آج رات سپیس ہوگی، تو ہم مکمل انفارمیشن کے ساتھ کل ویڈیو بنائیں گے، کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا سوالات ہوئے، تو انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ جزاک اللہ۔